عقاب اور مکڑی۔ ایک عقاب بادلوں کی چادروں کو چیرتا ہوا کوہکاف کی چوٹیوں پر پہنچا اور ان کا چکر لگا کر ایک صدیوں پرانے دیودار کے درخت پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے جو منظر دکھائی دے رہا تھا اس کی خوبصورتی میں وہ محو ہو گیا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دنیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک تصویر کی طرح سامنے کھلی ہوئی ہے۔ کہیں پر دریا میدانوں میں چکر لگاتے ہوئے بہہ رہے ہیں، کہیں پر جھیلیں اور جھیلوں کے آس پاس درختوں کے کنج پھولوں سے لدے ہوئے بہار کی پوشاک میں رونق افروز ہیں، کہیں پر سمندر خفگی سے اپنے ماتھے پر بل ڈالے کوے کی طرح کالا ہو رہا ہے۔ اے خدا، عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں تیرا کہاں تک شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے اڑنے کی ایسی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا میں کوئی بلندی نہیں ہے جہاں میں پہنچ نہ سکوں۔ میں فطرت کے منظروں کا لطف ایسی جگہ بیٹھ کر اٹھا سکتا ہوں جہاں کسی اور کی پہنچ نہیں ہے۔ ایک مکڑی درخت کی ایک شاخ سے بول اٹھی، تو آخر کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے؟ کیا میں تجھ سے کچھ نیچی ہوں؟ عقاب نے مڑ کر دیکھا، واقعی ایک مکڑی نے اس کے چاروں طرف شاخوں پر اپنا جالا تان رکھا تھا اور اسے ایسا گھنا بنا رہی تھی کہ گویا سورج تک کو عقاب کی نظروں سے چھپا دے گی۔ عقاب نے حیرت سے پوچھا، تو اس سر بلندی پر کیسے پہنچی جب وہ پرندے بھی جنہیں تجھ سے کہیں زیادہ اڑنے کی طاقت ہے یہاں تک پہنچنے کا حوصلہ نہیں رکھتے؟ تو کمزور اور بے پر کی چیز ہے، کیا تو رینگ کر یہاں آئی ہے؟ مکڑی نے جواب دیا، نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر یہاں کیسے آ گئی؟ جب تو اڑنے لگا تھا تو میں تیری دم سے لٹک گئی اور تو نے خود مجھے یہاں تک پہنچا دیا، لیکن میں یہاں اب تیری مدد کے بغیر ٹھہر سکتی ہوں، اور اس لیے میری گزارش ہے کہ تو اپنے آپ کو بیکار میں بڑا نہ ظاہر کر اور سمجھ لے کہ میں ہی۔ اتنے میں ایک طرف سے ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے مکڑی کو اڑا کر زمین پر گرا دیا۔ میرا خیال ہے اور آپ کو بھی مجھ سے اتفاق ہوگا کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو اس مکڑی سے بہت مشابہ ہیں۔ ایسے لوگ بغیر کسی قابلیت اور محنت کے کسی بڑے آدمی کی دم میں لٹک کر بلندی پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر ایسا سینہ پھلاتے ہیں کہ گویا خدا نے ان کو عقابوں کی سی طاقت بخشی ہے، مگر ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ کوئی ذرا سا پھونک دے اور وہ اپنے جامے سمیت
پھر زمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ سبق آموز کہانی۔